والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذي أذهب اللهم الرجس وطهرهم تطهيرا. تاج والمعراج زینت مسجد والمنبر بدر والحنین کعبہ قوسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین ابو القاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولایتهم اجمعین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَيَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. صلوات. دعا ہے اللہ رب العالمین بانیان کی صف ماتم بچھانا عبادت میں شمار فرمائے، پڑھنے والوں کی پڑھائی مالک عبادت میں شمار فرمائے. جتنے برادران دور و نزدیک سے چل کے آئے ہیں مالک آپ کا چل کے آنا عبادت میں شمار فرمائے. پروردگار عالم بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کی مالک حفاظت فرمائے. مالک سعادات کی اس نگری کو آباد و شاد فرمائے. پروردگار عالم بالخصوص ایک مخصوص بچی بیمار ہے، میرے اللہ آج کی رات کے صدقے عاشورہ کی رات کے صدقے مالک اس بچی کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. میرے اللہ اور بھی جتنے بچیاں بچے مومنین مومنات مرد و خواتین پروردگار عالم بیمار ہیں مالک سب کو تندرستی عطا فرما. میرے اللہ محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں 12ویں آقا کا جل ظہور فرما. ایک صلوات بھیجیے محمد و اہل بیت محمد کو. محبان اہل بیت آستان رسول بڑے خوش قسمت آپ اور ہم افراد ہیں کہ ہم سب کو محمد و آل محمد کا ذکر نصیب ہوا ہے. یہ سب سے بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں اس گھرانے کے ساتھ جوڑا ہے کہ جس گھرانے کی طہارت کی قسمیں اللہ قرآن میں کھاتا ہے. توجہ ہے برادران، تھوڑا ساتھ دیجیے گا، انشاءاللہ وقت آہستہ آہستہ گزر جائے گا، عبادت مکمل ہو جائے گی. کہ میں نے اپنی کل کی تقریر کو اس مقامات پہ چھوڑا تھا کہ اللہ کے حکم کے ساتھ مصطفیٰ نے نظام امامت کو متعارف کروایا. وہ نظام اتنا اہم نظام تھا جس نظام کو اللہ کے حکم سے مصطفیٰ نے متعارف کروایا. فرمایا مصطفیٰ تیری زندگی 63 سالہ کے تمام اعمال ایک طرف اور یہ ایک نظام ایک طرف اس لیے ہے کیونکہ اب نبوت ختم ہونے والی ہے اور امامت کا آغاز ہوئے جا رہا ہے. لہذا امامت اتنی اہم چیز تھی کہ جس کو پیغمبر نے 1.25 لاکھ حاجی صاحبان کے اندر اعلان فرما دیا اور جو ہی رسول اللہ نے اعلان فرمایا تو وہیں پہ منکران بھی موجود تھے، وہیں پہ دشمنان بھی موجود تھے، کیونکہ اللہ قرآن کی آیت میں خود ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا رسول تمہیں لوگوں کے شر سے میں بچاؤں گا. اس کا مطلب ہے شر کا خطرہ موجود تھا. ایک صلوات بھیجیے محمد والے بیت. یعنی اس وقت شر کا خطرہ موجود تھا، یعنی لوگ اس نظام کو قبول نہیں کریں گے. لیکن ایک شخص کھڑا ہو گیا جس کا نام تھا حارث بن نعمان فہری. کیا نام تھا؟ حارث بن نعمان فہری. اس نے رسول اللہ کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا. اس نے کہا اے سرور کائنات آپ نے نماز
नमाज कही, हमने पढ़ ली, तवज्जो रखिएगा। आपने रोजा कहा, हमने रख लिया। आपने हज का हुक्म दिया, हमने कर दिया। जितनी जिंदगी आपकी थी, आप हमारे ऊपर मुख्तियार रहे, और अब आप जाने वाले हैं और हमारे सर पे अली को मुसल्लत कर रहे हैं। तवज्जो है, इस तरह तो जरूर सलवात भेजे मोहम्मद वाले में सलवात भेजे मोहम्मद वाले में। यानी उस शख्स ने, हारिस बिन नवाने फेरी ने मुस्तफ़ा के साथ बासो मुबासा किया, और उसने कहा कि जब तक आप मौजूद थे, यानी आपकी 63 साल ज़िंदगी में आपने जो 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 अहकामात कहे हमने मान लिए, लेकिन अब आप जाने वाले, आपने ऐलान किया है कि मैं मेरी ज़िंदगी के आखिरी आयाम है, कभी भी किसी वक्त भी मैं जा सकता हूँ, लेकिन आप हमारे सर पे अली को मुसल्लत कर रहे हैं। ये आपने अली को हमारे सर पे मुसल्लत किया। मुस्तफ़ा ने फरमाया ये मैंने नहीं किया, ये अल्लाह का हुक्म है। बोलिएगा थोड़ा सा, ये किसका हुक्म है? अल्लाह का। मैंने बहुत बड़ा जुमला आपकी नजरों के समात कर देना है। आप बस झोली फैलाएं, खैरात आने का वक्त है, बस आप तवज्जो फरमाएं। समीन मोहतरम सैयदुल अंबिया ने इरशाद फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन की विलायत का ऐलान करना, निज़ामे विलायत को मुतारिफ मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, बल्कि अल्लाह का हुक्म था। तो उसी वक्त उस हारिस बिन नवाने फेरी ने कहा अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो फिर अपने रब को कहे मेरे ऊपर अजाब नाजिल करे। मेरे ऊपर क्या करे? अजाब नाजिल करे। अब उसके ज़हन में क्या था? उसके ज़हन में ये था कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा को रहमतल लिल आलमीन बनाया है। मुस्तफ़ा जहाँ होंगे वहाँ रहमत होगी, वहाँ अजाब नहीं आ सकता। लिहाजा मेरा दावा सच्चा साबित होगा, मेरा दावा सच्चा साबित होगा। तवज्जो रखिएगा, मेरा दावा सच्चा साबित होगा और रसूलुल्लाह की तकसीम हो जाएगी और लोग इस निज़ामे विलायत से बच जाएंगे, यानी इमामत को मानना ही नहीं पड़ेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की ये आयत है सअला साइलन बिअज़ाबिन वाक़ि, कि मांगने वाले ने अपने रब से अजाब मांगा और अल्लाह ने अजाब को नाज़िल कर दिया। अल्लाह ने अजाब को नाज़िल कर दिया। गोया जो ही उसने कहा ना अगर ये रब की तरफ से है तो रब को कहे मेरे ऊपर अजाब नाज़िल करे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले भी एक और सलवात भेजे मोहम्मद वाले बेटे मोहम्मद। जब तक आप मेरी बातों को सही समझने लगेंगे उस वक्त तक वक्त खत्म हो जाएगा। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले बेटे मोहम्मद। सअला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि, मांगने वाले ने सवाल किया अजाब का कि ये अल्लाह की तरफ से, उसने कहा ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा ने खुद इमामत का ऐलान फरमाया है। अगर रब की तरफ से, तवज्जो रखिएगा, रब की तरफ से है तो अपने रब को कहे मेरे ऊपर अजाब भेज दे। ये उसके ज़हन में था मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन है, इसके पास अजाब नहीं आएगा, मेरा दावा सच्चा साबित हो जाएगा, लोगों की विलायत से जान छूट जाएगी। अल्लाह ने फौरन अजाब पत्थर का नाज़िल किया। क्या भेजा? पत्थर भेजा। जो ही पत्थर आया उसके सर पे लगा और वहीं पे वो गर्क हो गया। जब गर्क हुआ तो अल्लाह ने एक पैगाम दे दिया। वो पैगाम क्या था? वो पैगाम ये है कि सुनो, जहां भी कोई दुश्मन अली बतूल हो, चाहे वो रसूल के पास क्यों ना हो, अज़ाब खुदा से नहीं बच सकता। समीन मोहतरम, यानी अल्लाह ने यहाँ पे पैगाम दे दिया कि जो भी अली बतूल का दुश्मन होगा, चाहे वो रसूल के पास ही क्यों ना हो, अज़ाब से बच नहीं सकता। जो उसने
वहां से बच नहीं सकता। समीन मुहतरम, मुहिबान अहले बैत, हारिस बिन नुमान फेरी के ज़हन में यही था कि अजाब नहीं आएगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पत्थर का अजाब भेजा। कब भेजा कि जब निज़ाम इमामत को ज़ाहिर किया और उसने इनकार किया। तो फिर जुमला ज़हन में रखिएगा, यहाँ पे अली के दुश्मन के ऊपर पत्थर का अजाब, और वहां देखा जाए तो अबरहा जब आया खाना काबा के ऊपर हमला करने के लिए, जो है अबरहा जब आया काबा पे हमला करने के लिए, अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदों को हुक्म दिया, अबाबील को, उन्होंने छोटे छोटे पत्थर उठाए, कंकरियां उठाई, उड़ के ऊपर से कंकरी फेंकी, पत्थर फेंका और वहीं पे उनको हिलाक कर दिया। तो जाहिर हो गया कि अल्लाह के दुश्मन पे भी अज़ाब पत्थर का, अली के दुश्मन पे भी अज़ाब पत्थर का। अल्लाह का दुश्मन भी अज़ाब का मुस्तहिक है, अली का दुश्मन भी अज़ाब का मुस्तहिक है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन आयत नाज़िल कर दी, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज के दिन दीन इस्लाम मुकम्मल हुआ। तो पता चला कि पहले दीन मुकम्मल नहीं था, जब निज़ाम इमामत को ज़ाहिर किया तो दीन मुकम्मल हो गया। अब ये मानना पड़ेगा मेरा भाई, मेरे वाजिब एहतराम, इस बात को ज़हन में बिठाना पड़ेगा कि जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, और अगर अली वलीउल्लाह अपनी ज़बान पे जारी नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आप कामिल मोमिन नहीं बन सकते। कामिल मोमिन बनने के लिए आइमा की विलायत को मानना पड़ेगा। विलायत क्या है? सभी ने मोहतरम, हमने विलायत एक जुमले को बना दिया है, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन अली वलीउल्लाह, ये विलायत है। नहीं मेरा भाई, ये एक जुमला है। विलायत से क्या मुराद है? विलायत से मुराद सरपरस्ती है, विलायत से मुराद उनका किरदार है। ये नहीं है कि एक बंदा फकत एक जुमला पढ़ ले तो उसकी जान छूट गई, नहीं, उसकी जान कभी नहीं छूट सकती। उस वक्त उसकी जान छूटेगी तब उसके किरदार से विलायत अली की खुशबू आएगी, जब उसके उठने बैठने से अली की मोहब्बत जाहिर होगी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया हमारा मानने वाला अगर किसी शहर में रहता हो और वहां पे 1000 घर हो, कितने घर हो? 1000 घर हो, और उन 1000 घरों में एक घर हमारे मानने वाले का हो, और अगर बाहर से कोई आके इमानत रखना चाहे तो सारे उंगलियां उठा के कहे है अली वाला, लेकिन है ईमानदार, है अली वाला, है सच्चा। ये अगर किरदार है तो हमने विलायत में अमल किया है। इस अंदाज से हमने अमल नहीं किया, यानी हमारे किरदार से अगर अहलुल बैत के किरदार की खुशबू न आए तो गोया हमने अहलुल बैत को माना ही नहीं। आज हम किन चक्करों में पड़ गए हैं, आज हम इन चक्करों में पड़ गए हैं, भाई भाई का खून पी रहा है, एक दूसरे के साथ हम झगड़ रहे हैं, खुदा की कसम रिश्तेदारियां टूटती चली जा रही है, लेकिन करबला हमें तोड़ने के लिए अल्लाह ने नहीं दी, करबला अल्लाह ने हम सबको आपस में जोड़ने के लिए दी है, हम जुड़े रहे। और याद रखिएगा, अगर हम टूटते गए, एक एक होते गए, दुश्मन को आसानियां हैं। आज दुश्मन हमारे लिबास में, हमारे अंदर घुस चुका है, जो हमारी औलाद की तरबियत में बहुत बड़ा खलल पैदा कर रहा है। वो दुश्मन आज हमें काम नहीं करने दे रहा, क्योंकि वो हमारे बच्चों की ज़हनियत को तब्दील कर चुका है। मेरा बेटा फिल्म महफिल में न जाना, मेरा बेटा चचा के घर न जाना, मेरा बेटा खबरदार मामों के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं है,
میں پارا ہاتھ پھڑ کے کم کلیدا اور منہ تے پیڑا مارا ہاتھ پھڑ کے کم کلیدا اور منہ تے پیڑا مارا او کافر کی میں ہو سکتا او کافر کی میں ہو سکتا تیرا پتری انہوں نے مارا نعرہ حیدری یہ دیکھیں ہم مذہب و دین کے ساتھ منافقت کے پہلو پہ اتر آئے ہیں، منافقت کے اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم امام مظلوم کربلا کی عزاداری کو بھی سیاست میں لے آئے ہیں، حالانکہ یہ پاکیزہ ہے۔ اور آپ جا کے یہ نہ کہنا باہر کہ ہم مجلس سے ہو کے آئے ہیں، آپ نے یہ کہنا ہم کربلا سے ہو کے آئے ہیں۔ یہ کربلا ہے اور کربلا کے اندر یاد رکھیے گا نجاست والا بندہ نہیں جا سکتا، اس کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی جب منافقت کے پہلو میں اتر آئے۔ منافقت بہت بری چیز ہے۔ یہاں پہ ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ ولایت علی کی خوشبو آ جائے۔ محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے، محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے اور ایک ہی لمحے میں ساری حقیقت جان لیتے تھے، اور ایک ہی لمحے میں ساری حقیقت جان لیتے تھے۔ محمد کے زمانے میں صحابہ کی یہ عادت تھی منافق کو علی کے بغض سے پہچان لیتے تھے۔ جب یہ ہوا، یہ ولایت ہے علی کے ترانے دو قسم کا اثر رکھتے ہیں، جیسے بارش دو قسم کا اثر رکھتی ہے۔ بارش اگر باغ پہ برسے تو خوشبو آتی ہے، اور اگر گندگی پہ برسے تو بدبو آتی ہے، اور یہ ذکر اہل البیت اگر مومن کے چہرے پہ برسے تو علی علی کی صدا آتی ہے، اگر منافق کے چہرے پہ برسے تو اس کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے کردار کو بہتر بنانا ہے۔ کربلا ہمیں ملانے کے لیے ہے، کربلا مل بیٹھنے کا نام ہے۔ کربلا کے اندر امام مظلوم کربلا نے، لیکن کون ہے حسین والا؟ یہاں پہ میں ایک جملہ حبیب ابن مظاہر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلوات بھیجو محمد والے بیت محمد۔ ایک مرتبہ معرفت امامت کی بات کر رہا ہوں نا، امامت و ولایت موضوع ہے نا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ چل رہے تھے اور ایک جگہ پہ چند بچے کھیل رہے تھے، توجہ رکھیے گا، چند بچے کھیل رہے تھے۔ اب رسول خدا کا وہاں سے گزر ہوا اور ساتھ امام حسین بھی تھے، امام حسین کا بچپنا تھا۔ اب ہوا کیا کہ ایک بچہ جلدی کے ساتھ آیا اور جہاں سے حسین نے قدم اٹھایا وہیں سے اس نے خاک کو اٹھایا اور اس کے چوم کو آنکھوں کے ساتھ لگا لیا۔ اس نے خاک امام حسین کے قدم کی خاک کو اٹھایا، چوما اور آنکھوں کے ساتھ لگا دیا۔ رسول خدا نے فوراً اس بچے کو اٹھا لیا اور پیار کیا۔ رسول نے اسے فوراً اٹھایا اور پیار کیا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ اتنے بچے کھیل رہے تھے، آپ کسی اور بچے کو اٹھا کے پیار کر لیتے، اس بچے کے ساتھ آپ نے کیوں محبت کا اظہار کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا آپ نے دیکھا نہیں ہے بچپنے میں اتنی معرفت حسین، بچپنے میں اتنی معرفت حسین کہ اس نے میرے حسین کے قدموں کی خاک کو چوما، ہو گئی دوستی۔ خاک اٹھائی تو حسین کا دل حبیب کی محبت میں دھڑکنے لگا، اور حبیب کا دل حسین کی محبت میں دھڑکنے لگا۔ اور ایک ایسا موقع آیا کہ مظاہر نے رسول اللہ کی دعوت کی۔ جب دعوت ہو گئی تو حبیب کوٹھے پہ چڑھ کے انتظار کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں ہماری دعوت پہ۔ اب منظر کیا ہے؟ اب رسول خدا اکیلے تو نہیں آئے، ساتھ حسنین کو لیا تھا، امام حسین کا بچپنا تھا، امام حسین کو لے کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے تھے کہ اتنے میں حبیب چھت پہ کھڑا تھا۔ حبیب کا پاؤں پھسل گیا۔ کیا ہوا؟ پاؤں پھسلا، نیچے گرے، جان چلی گئی، دنیا سے چلے گئے۔ اب رسول اللہ کی دعوت ہے، ذہن میں رکھیے گا جملہ، زندگی تبدیل ہو جائے گی جملے پہ۔ اب رسول اللہ کی دعوت ہے، ادھر بیٹا پھسل کے گر کے دنیا سے چلا گیا۔ کیا کیا؟ روتا پیٹتا نہیں، ایک صف میں لپیٹ کے کونے میں رکھ دیا کہ رسول اللہ کی دعوت میں حرج نہ آئے۔ رسول اللہ کی دعوت میں حرج
آج نہ آئے، اب آئے رسول خدا، امام حسین بھی آئے، تو تاریخ کہتی ہے مظاہر کہ یہ خواہش تھی کہ رسول اللہ جلدی جلدی کھانا کھا رہے، کھانا لگا دیا گیا۔ اب رسول خدا بیٹھ گئے دسترخوان پہ، امام حسین بھی بیٹھ گئے۔ اب مظاہر کہتے تھے یا رسول اللہ کھانا کھائیے، امام حسین فرماتے تھے نہیں، میرا بچپن کا دوست۔ حسین علم امامت کے ساتھ جانتے تھے، فرمایا میرا بچپن کا دوست جب تک نہیں آئے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ہم مظاہر جھوٹ تو بول نہیں سکتا تھا، بتایا یا رسول اللہ آپ کے انتظار میں چھت پہ چڑھا دیکھ رہا تھا، اچانک پاؤں پھسلا دنیا سے چلا گئے۔ امام حسین اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا چچا مظاہر کہاں ہے حبیب کی لاش؟ فرمایا کونے میں پڑی ہے، اٹھا کے لاؤ۔ اب اٹھا کے لائے، امام حسین علیہ السلام حبیب کے کانوں کے ساتھ اپنے نبوں کو لے گئے، جنبش ہوئی حبیب اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، حبیب اٹھ کے بیٹھ گئے۔ جب حبیب بیٹھے تو باتیں ہو گئی، تو گویا بچپن کا دوست اتنا پیارا تھا حسین کو کہ جان چلی گئی، حسین نے اللہ سے پھر جان لے کے لے دی۔ اور دیکھیے گا مظاہر کا کارنامہ کیا ہے، دعوت رسول اللہ کی ہے لیکن دعوت میں حرج آنے نہیں دیا۔ یہ آپ نے 3-4 مجالس رکھ کے آپ نے رسول اللہ کو دعوت دی ہے، آپ نے سیدہ فاطمہ زہرا کو دعوت دی ہے، اور اگر مومنین نہ آئے تو کیا ان کی دعوت میں حرج نہیں آتا؟ کیا وہ ناراض نہیں ہوں گے؟ ہمارا فریضہ نہیں ہے صفِ عزا بچھانا، ہمارا فریضہ ہے، ہمارا دین کے اوپر خرچہ نہیں ہوا۔ عزاداران مظلوم کربلا، وقت نہیں ہے، تفصیلی انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو گفتگو ہوگی۔ عزاداروں، آج جس شہزادے کی مصیبت میں عرض کرنا چاہتا ہوں نا، وہ شہزادہ اپنے نانی کے ہم شکل تھا، جس کا نام ہے علی اکبر۔ اللہ اکبر، عزادارو، علی اکبر اپنے نانے کی شکل والا تھا، کیونکہ امام مظلوم کربلا بڑا رویا کرتے تھے، اپنے نانے کی زیارت کے لیے تڑپتے تھے نا، تو اللہ نے حسین کو اکبر عطا کر دیا، نانے کی شکل والا بیٹا۔ جب بھی رسول اللہ کی زیارت کے لیے دل کرتا تھا، اکبر کے چہرے کی زیارت کر لیتے تھے۔ اللہ اکبر، عزادارو، علی اکبر وہ جوان ہے۔ آج عاشورہ کی رات ہے نا، آج شب عاشورہ ہے، آج میں ہاتھ باندھ کے سید ہونے کے ناطے آپ سے عزادارہ نے ایک وصیت کر رہا ہوں اور نصیحت بھی کر رہا ہوں کہ کل پورا دن جلوس کے اندر رہنا، اس نظریے کے ساتھ کہ آپ حسین کے جنازے کے ساتھ شامل ہیں۔ اللہ اکبر، ہنسنا نہیں، سلام نہ کرنا، اگر کوئی آپ کے اوپر سلام کرے اسے بتا دینا سلام والا گھرانہ اجڑ گیا ہے۔ اللہ اکبر، عزادارو، علی اکبر وہ جوان ہے جس کو 4 شخصیات سے موت کی اجازت لینا پڑی۔ صاحب کتاب لہوف میں لکھا ہے کہ جناب علی اکبر نے سب سے پہلے اپنے بابا کے پاس آئے، کہا بابا مجھے اجازت ہے، میں میدان جانا چاہتا ہوں۔ مظلوم کربلا نے فرمایا اکبر تیرے جیسے لال کوئی موت کے لیے پالے جاتے ہیں؟ اللہ اکبر، کافی دیر امام مظلوم کربلا روتے رہے۔ شہزادہ علی اکبر نے فرمایا بابا جتنی بھی زندگی و انجام تو موت ہے، فرمایا میری طرف سے اجازت ہے، کیونکہ معصوم جہاد سے نہیں روکتے، جہاد واجب ہوتا ہے، جہاد سے معصوم نہیں روکتے۔ یہ جہاد اللہ کی بقا کے لیے، محمد کی بقا کے لیے تھا۔ سامعین محترم، عزاداران مظلوم کربلا، شہزادہ علی اکبر کو بابا سے اجازت لینا پڑی۔ پھر امام حسین نے فرمایا علی اکبر جاؤ اپنے پھوپھی سے اجازت لو۔ اللہ اکبر، علی اکبر کو جناب زینب عالیہ سے اجازت لینا پڑی۔ پھر جناب علی اکبر کو کہا گیا کہ جاؤ اپنی ماں لیلا سے اجازت لو۔ اللہ اکبر، عزادارو، جو ماتمی ہو ان کے ہاتھ اٹھنے چاہیے۔ عزادارو، جناب علی اکبر آئے اپنی ماں
کے پاس، کہا اماں آج میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا علی اکبر میں تو 18 برس سے یہی مانگ رہی تھی، اکبر کچھ مانگے میں عطا کروں۔ علی اکبر نے فرمایا اماں آج میں جو کچھ مانگنا چاہتا ہوں ذرا اپنا ہاتھ سینے پہ رکھ لو۔ اللہ اکبر جب کہا نا اپنا ہاتھ سینے پہ رکھ لو، اس وقت بی بی فرماتی ہے علی اکبر میری طرف دیکھ، میں کوئی حاجرہ ہوں؟ مجھے دیکھ میں کنیز زہرا ہوں، مانگ جو مانگنا چاہتا ہے۔ علی اکبر نے کہا اماں مجھے موت کی اجازت چاہیے۔ ماں نے کہا اکبر تمہیں دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آئے عزادارو، جناب علی اکبر کو چوتھی شخصیت ہے سید الساجدین جن سے اجازت لینا تھی۔ عزادارو آئے اس جگہ، اس خیمے میں آئے جہاں بھیا سید الساجدین چمڑے کے بستر پہ سوئے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر پہچانی چومی، جب پہچانی چومی نا جناب علی اکبر کے گرم آنسو گرے، سجاد کے چہرے پہ آنکھ کھولی، کہا بھیا علی اکبر خیر ہے؟ کہا بھیا مجھے اجازت چاہیے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو مل گئی اجازت علی اکبر کو۔ علی اکبر کی ماں نے آواز لگائی، کہا اکبر کی ہے آخری سواری، اکبر کے نوکر کو کہو گھوڑا خیموں میں بھیجے۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر کا گھوڑا سج کے عزادارو خیموں میں آیا۔ جب خیموں میں گھوڑا آیا نا عزادارو، بی بی نے نجام کو پکڑ لیا، فرمایا آج میں سوار کراؤں گی۔ اللہ اکبر۔ عزادارو چاروں طرف سے بی بیوں نے حلقہ بنایا، درمیان میں علی اکبر کو کھڑا کیا گیا۔ علی اکبر کو بڑی مشکل کے ساتھ بی بیوں نے سوار کرایا۔ جب علی اکبر سوار ہو گئے نا عزادارو، علی اکبر کا سلجھنا چلنا چاہتا تھا، ایک یا دو قدم سلجھنا چلا۔ آپ ہاتھ کے ساتھ ماتم کرتے ہیں، زنجیر کے ساتھ ماتم کرتے ہیں، تلوار کے ساتھ ماتم کرتے ہیں، یہ ماتم کرنا ایسے آسان ہے۔ عزادارو جب علی اکبر کا سلجھنا خیموں سے چلنے لگا نا، بیویوں نے پتھروں کے ساتھ ماتم کیا۔ سیدہ زینب عالیہ توڑ کے خیمے کی پشت پہ گئی، وہاں دیکھا دو پتھر نظر آئے، پتھر اٹھائے سر میں مار کے کہتی ہے ہائے علی اکبر تیرے جیسے جوان۔ اللہ اکبر۔ عزادارو بس آخری ایک منزل اور بڑھائے۔ عزادارو جناب علی اکبر کا سلجھنا 2 قدموں کے فاصلے پہ گیا۔ بی بی زینب نے آواز دی اکبر سلجھنا کو روک۔ علی اکبر نے گھوڑا روکا۔ عزادارو بی بی زینب نے چہرہ چوما، پھر علی اکبر سوار ہونے لگے، چلنے لگے تو اتنے میں لیلہ نے آواز دی، کہا اکبر گھوڑے کو روک۔ علی اکبر نے گھوڑا روکا، بی بی لیلہ نے علی اکبر کا سینہ چوما۔ عزادارو پھر سلجھنا چلنے لگا، 2 یا 4 قدم اٹھائے تھے، سلجھنا رک گیا۔ جب عزادارو مولا علی اکبر کا سلجھنا رکا نا، گھوڑا رکا، علی اکبر نے گھوڑے سے کہا گھوڑا خیر ہے؟ کیوں رک گیا ہے؟ عزادارو گھوڑا اپنی زبان میں کہتے اکبر میرے قدموں کی جانب دے۔ جب اکبر نے دیکھا 4 سالہ سکینہ ہے جو گھوڑے کے صبح کو پکڑے ہوئے ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے صبح سے جو بھی زندہ گیا ہے واپس اس کا لاشا آیا ہے۔ اکبر میں نہیں کہتی تم گھوڑے سے اترو، اکبر ذرا اپنا پاؤ رکاب سے باہر نکالو۔ فرمایا اکبر میں تیرے پاؤں پہ بوسہ دینا چاہتی ہوں۔ ایک بوسہ اکبر کے پاؤں پہ اپنے حصے کا دیا، ایک بوسہ سغرا کے حصے کا دیا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو جناب علی اکبر کا گھوڑا چلنے لگا، مظلوم کربلا گھوڑے کے پیچھے دوڑنے لگے۔ علی اکبر کا گھوڑا تھوڑا سا اور چلا، ایک دم دامن کے اب آگے دامن کو کھینچی لگی۔ عزادارو علی اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا، دیکھتے کیا ہے، ایک آواز ڈوبی ہوئی آئی، وہ آواز سیدہ زہرا کی تھی۔ کہا اکبر تو گھوڑے میں سوار ہے، ذرا مڑ کے دیکھ میرا بیٹا حسین تیرے سلجھنا کے پیچھے کبھی دوڑتا ہے کبھی گرتا ہے۔ آواز دے کے کہتا اکبر گھوڑا رے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو مسلوں میں کربلا کے عزادارو علی اکبر نے گھوڑا روکا، کہا بابا خود اذن دیا ہے، خود جانے نہیں دیتے۔ عزادارو مل گئی اجازت، جناب علی اکبر میدان میں آئے۔ روایت میں ملتا ہے 18 حملے کیے ہیں جناب علی اکبر نے، 18 حملے کیے علی اکبر نے۔ پھر پیاس لگ گئی، بابا کے پاس پلٹ کے آئے، بابا مجھے پیاس نے مار
मुकाया है। बाबा मुझे प्यास ने मार मुकाया है। अज़ादारो उस वक्त मज़लूम करबला ने फरमाया अकबर जरा अपनी ज़बान मेरे मुंह में दे। अज़ादारो जो अली अकबर ने ज़बान दी, बाबा के मुंह में ज़बान का आना था, अली अकबर ने फौरन ज़बान खींच ली। रोके कहते बाबा आप तो मुझसे भी ज्यादा प्यासे हैं। फरमाया अकबर थोड़ी देर का मेहमान है,